اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَتَبَارَكَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ. بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. صلوات بھیجیں محمد اور آلہ وسلم. اللہ اپنے نبی کو بھیج کر یہ فخر کر رہا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا. یہ بندے ایسے ہیں کہ جن کو پیدا کر کے خود خالق ناز کر رہا ہے. رسول اعظم ہوں یا مولا کائنات ہوں یا آل محمد ہوں، ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارا خالق ہے، مگر ہمارا خالق اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ میں نے محمد و آل محمد کو پیدا کیا ہے. تو کتنی عظیم مخلوق ہے اور کتنے عظیم بندے ہیں، اور ان کی ڈیوٹیاں بھی لگائی ہیں جہالت کو ختم کرنے کی اور علم کو پھیلانے کی. آل محمد کا مقصد ہی یہ ہے کہ جہالت ختم ہو اور علم پیدا ہو، اس لیے کہ جہاں علم ہو جاتا ہے وہاں ساری برائیاں خود بخود مٹ جاتی ہیں، اور جہاں جہالت آ جاتی ہے جھگڑا خود بخود آ جاتا ہے، اختلاف خود بخود آ جاتا ہے، ناحق کہنا خود بخود آ جاتا ہے، باطل خود بخود آ جاتا ہے. یعنی دنیا کی جتنی بھی برائیاں ہیں ان کی ماں کا نام جہالت ہے، اور دنیا میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں ان کی ماں کا نام علم ہے. لہذا آپ اپنے اندر علم پیدا کیجئے. آل محمد کا مقصد ہی ہے کہ آپ لوگوں کے شعور کو بیدار کریں اور تمہارے اندر علم پیدا کریں. لہذا شیطان کی پوری کوشش یہ ہے کہ بندہ کسی طرح سیکھنے نہ پائے، اس لیے کہ جاہل آدمی پر شیطان بڑی جلدی مسلط ہوتا ہے، بڑی جلدی بہکا لیتا ہے. اس لیے ضرورت ہے علم کی تاکہ آپ شیطان کے بہکائے میں نہ آ سکیں. اسی لیے یتلو علیہم آیات ہی اس کا کام ہے، یہ آیات کی تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ یہ تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. خالی یعلمہم الکتابہ نہیں ہے، والحکمہ کا بھی لفظ ہے. حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جس میں حکمت نہ ہو، جس میں سوچ نہ ہو، جس میں شعور نہ ہو. ایک بھی بات ایسی نہیں ہوگی جو عقل کے خلاف ہو. اس کی ہر بات کی تائید عقل سلیم کرے گی. لہذا ہمارے نبی کے یہ پیغام تھے. ان کے اجداد کی ہسٹری بیان کرتے کرتے ہمارا بیان ان کی ولادت تک پہنچا تھا، اور اب یہ بچہ جو دنیا میں آ چکا ہے تو یہ کیا بن کے آیا ہے. اب رسول ہے تو رسالت کا ابھی رسول ہے لیکن اعلان رسالت بعد میں کرے گا.
ابھی نام محمد ہے لیکن رکھا جائے گا. اسی طرح اللہ کا عبد ہے لیکن عبدیت کا اعلان اللہ بعد میں کرے گا. یہ ہے تو نبی ہے, یہ اس وقت ہے تو نبی ہے. اور کیا بن کے آیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً اے میرے پیغمبر, ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ ہمارا نبی رحمت پروردگار ہے. مکے میں نبی کے آنے کے بعد اتنی رحمتیں نازل ہوئیں, اتنی رحمتیں, اس لیے کہ مکے کی زمین پھٹنے لگی تھی بارش نہ ہونے کی وجہ سے, موسم خوشگوار نہ ہونے کی وجہ سے. ہمارے نبی کے وجود کی برکت یہ تھی کہ اتنی بارشیں ہوئیں, اتنی بارشیں ہوئیں کہ مکے کی زمین سبز و شاداب ہو گئی. یہ وجود نبی کی برکت ہے. لہذا ہمارا نبی رحمت بن کے آیا ہے, اس لیے کہ رحیم کا نمائندہ ہے. آپ جو ابتدا کرتے ہیں ہر کام کی, تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اپنے ہر کام کی ابتدا کریے کاہے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے ابتدا کریے. آپ کوئی بھی شے ہو, اسلام کہتا ہے ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے. اب اس کے کئی ریزن ہیں, کئی وجوہات ہیں. بسم اللہ میرا موضوع نہیں ہے, مجھے تو خالی یہ کہ یہ عادت کیوں ڈلوائی جا رہی ہے. جوانوں سن لو اس کو, بہت غور سے سننا. بسم اللہ کی عادت کیوں ڈلوائی جا رہی ہے؟ جب انسان کو بسم اللہ کی عادت پڑ جائے گی تو کام کرنے سے پہلے سوچے گا ضرور, غلط کے لیے بسم اللہ کر رہا ہوں یا صحیح کے لیے بسم اللہ کر رہا ہوں. مثلا آپ چوری کرنے گئے کہیں اور عادت ہے آپ کو بسم اللہ پڑھنے کی. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو غلط کام کرنے گئے اور ان کو عادت ہو گئی بسم اللہ کی, مگر لوٹ آئے. مطلب تالا توڑنے لگے کسی دکان کا, بسم اللہ الرحمن, ارے یہ تو غلط ہے, میں اللہ کا نام کہاں لے رہا ہوں بھائی. تو اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ انسان کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے کافی ہے. اسی لیے جب اپنی اولاد کے ساتھ کھانے پر بیٹھو تو سب سے پہلے بچوں کو کہو بیٹا بلکہ باپ کو چاہیے بسم اللہ الرحمن, تاکہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ بچے بسم اللہ کہیں. آپ خود ہی کہہ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بچے آپ کو دیکھیں گے تو وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. روایت میں یہاں تک ہے جتنی ورائٹی ہو اتنی بسم اللہ ہو. دسترخوان پہ جتنی ورائٹیاں ہوں, کیونکہ ہمارا دسترخوان ایک نعمت کا نہیں ہوتا, اس میں کئی کئی نعمتیں ہوتی ہیں. اور آپ چاہتے ہیں بسم اللہ ایک ہی پڑھ لوں میں؟ نہیں, جتنی نعمتیں ہوں اتنی بسم اللہ الرحمن. یہ روایات ہیں کہ اتنی ہی بسم اللہ پڑھنی چاہیے جتنی ورائٹی. مطلب بریانی ہے, قورمہ ہے, فلاں فلاں ہے, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایت میں موجود ہے جس کھانے پہ بسم اللہ پڑھ دی شیطان آپ کے لقمے میں شامل نہیں ہو سکتا. پھر شیطان ہمارے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے اگر آپ بسم اللہ نہ پڑھیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے. مجھے تو خالی آپ کو اتنا بتانا ہے کہ میرا نبی کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً یہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. دو لفظ ہیں, ایک ہے رحمان, ایک ہے رحیم. یہ عربی گرامر ہے, رحمان اور رحیم. رحمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رحمان ہے, یعنی ہر کسی کے لیے. مذہب کی شرط نہیں ہے, مسلک کی شرط نہیں ہے. اللہ رحمان ہے مومن کے لیے بھی, کافر کے لیے بھی, منافق کے لیے بھی, جو اللہ کو مانے اس کے لیے بھی, جو اللہ کو نہ مانے اس کے لیے بھی. یہ بڑی تفسیر ہے. یعنی اللہ رحمان ہے دنیا میں. اب جیسے پانی کی رحمت, پانی رحمت خدا ہے یا نہیں ہے؟ پانی کی رحمت مخصوص نہیں ہے مومن سے. بارش کی رحمت مخصوص نہیں ہے مومن سے. ہوا کی رحمت مخصوص نہیں ہے مومن سے. چاند رحمت ہے, سورج رحمت ہے, دھوپ رحمت ہے, سردی رحمت ہے,
گرمی رحمت ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری رحمت ہے. ستارے رحمت ہیں، یہ دریا رحمت ہیں. لیکن اللہ نے سورج کو چمکایا تو سب کے لیے، چاند کو چمکایا تو سب کے لیے، بارش نازل کی تو سب کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ جب اپنا فیض برساتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا دوست ہے یا میرا دشمن ہے. بس میں نے ایک بہترین نقطہ آپ کو بتا دیا ہے. آل محمد مظہر ہیں صفات خدا کے. جس طرح وہ فیض برساتے ہوئے دشمنیاں نہیں دیکھتا، اسی طرح علی مدد کرتے ہوئے دشمن اور دوست نہیں دیکھتا. اس لیے کہ اس کا اللہ رحمان ہے تو علی بھی رحمان کا مظہر ہے. کوئی بھی مدد کے لیے آ جائے. ہمارا شیعہ تو کہتا جب مولا علی کی اتنی دشمنی تھی تو مدد کے لیے کیوں گئے؟ تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے، جناب ابراہیم کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. جناب ابراہیم مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے ہیں کبھی. جب تک مہمان نہ آ جائے نہیں کھاتے. ایک آ گیا دسترخوان پہ بیٹھ گیا، کہنے لگا کہیے بسم اللہ. اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ہم جب کھانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، اپنے اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہنے لگا میں آپ کے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں. وہ بھی کٹر تھا بہت، واقعی کٹر تھا. وہ بھی آپ کو تو برا لگ رہا ہوگا لیکن اچھا تھا. وہ کہنے لگا جی ہم کیا کہتے؟ ارے یار کھانا کھا لے چاہے مان نہ مان، کہنے میں کیا جا رہا، کوئی بسم اللہ کہنے سے کچھ ہو جائے گا. لیکن نہیں. اس نے کہا ابراہیم جب میں تیرے خدا کو مانتا نہیں ہوں تو تیرے خدا کا نام کیوں لوں؟ انہوں نے کہا جب تو میرے خدا کو نہیں مانتا تو میں خلیل ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلیل کے دسترخوان پر اللہ کا دشمن کھانا کھائے؟ تو اگر آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو رہیے، بسم اللہ نہیں کہتے تو آپ آؤٹ، چلے جائیے. آ گئے. آواز قدرت آئی، ابراہیم جوش محبت عقل پہ غالب آ گیا. بھائی توجہ چاہتا ہوں ایک آدمی سے. جوش محبت تمہاری عقل پہ غالب آ گیا. پروردگار کیا ہوا؟ تیرے دشمن کو کھانا کیسے کھلاتا؟ آواز قدرت آئی تم نے یہ نہیں سوچا روز جو اپنے دسترخوان پہ کھاتا ہے وہ کس کا کھاتا ہے؟ یعنی یہ جو اپنے دسترخوان پہ کھا رہا ہے یہ اسے کون کھلاتا ہے؟ فوراً متوجہ ہوئے. کہا پروردگار ہاں رازق تو ہی ہے کافی. ارے فرعون کا بھی رازق وہی ہے، اور موسیٰ کا بھی رازق وہی ہے، ابراہیم کا بھی رازق وہی ہے، اور نمرود کا بھی رازق وہی ہے، ابو جہل کا بھی رازق وہی ہے، اور پیارے نبی کا بھی رازق وہی ہے. سب کا رازق ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین کا بھی رازق وہی ہے اور یزید کا بھی رازق. تو دنیا میں جس کو بھی مل رہا ہے اللہ کے نام سے مل رہا ہے. اس لیے کہ اللہ کبھی بھی بندے کی نالائقی دیکھ کے اس کا رزق بند نہیں کرتا. بندہ نالائق ہو سکتا ہے مگر خدا اپنا فیض برسانا نہیں چھوڑتا. اگر آپ نے اللہ کی اس صفت کو سمجھ لیا تو اہل بیت کی صفت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. وہ اس رحمان کا مظہر ہیں. جس طرح رحمان روزی دیتے ہوئے مذہب نہیں دیکھتا، اسی طرح آل محمد مدد کرتے ہوئے مذہب نہیں دیکھتے. صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد. کیسے کیسے لوگ ہیں ان کی جان کے دشمن، لیکن آئے مگر نہیں مدد کی ان کی، خالی ہاتھ کسی کو لوٹایا نہیں ہے. تو ہمارا نبی نبی رحمت ہے، یہ رحمان ہے. رحمان کا مطلب ہے اللہ ہر کسی پر رحم کرتا ہے. لیکن رحیم کا مطلب ہے اللہ صرف مومنوں پہ رحم کرے. تو بسم اللہ میں دونوں کا تذکرہ ہے. اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ، تو میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں، اللہ رحمان ہے دنیا میں، اللہ رحیم ہے آخرت میں. دنیا میں سب پہ رحمتیں برستی ہیں، آخرت میں صرف علی والوں پہ برسیں گی. صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر.
جنت میں صرف اچھا یہ بھی رحمت کا ایک فرق سمجھیے، روایت موجود ہے، بڑی دقیق بحث کو چھڑ گئی ہے، تھوڑا سا سنیے۔ رحمان یعنی دنیا میں، رحیم یعنی آخرت میں۔ یہ جو پوری دنیا میں رحمت برس رہی ہے پورے ورلڈ میں، امام فرماتے ہیں رحمت کے 100 حصے ہیں۔ یاد کر کے جائیے اس حدیث کو، رحمت کے کتنے حصے ہیں؟ کتنے حصے بتائی امام نے؟ رحمت کے 100 حصے ہیں۔ پوری دنیا کو پیدا کرنے میں، پوری دنیا کو رزق دینے میں، پوری دنیا کو پالنے میں، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی میں، پوری دنیا کی معرفت میں، پوری دنیا کے پھیلانے میں، آب و غذا میں، ہوا پانی میں، پوری دنیا میں اس نے رحمت کا ایک حصہ استعمال کیا۔ اب یہ حدیث ہے بھائی، یعنی اللہ نے اس دنیا کو بنانے کے لیے رحمت کا ایک حصہ استعمال کیا۔ تمہاری پوری زندگی جو اب گزر رہی ہے اس وقت دنیا میں، وہ رحمت کا ایک حصے پہ گزر رہی ہے۔ اب آپ پہ کیا کیا رحمت نازل ہو رہی ہے آپ دیکھ لیجئے۔ اچھا ماحول، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھی بیوی، اچھے بچے، اچھا مدرسہ، اچھی جاب، پیسہ، بینک بیلنس، خاندان، خریدار، یہ سارا رحمت کے ایک حصے میں ہے۔ دنیا کی ترقیاں رحمت کے ایک حصے میں ہیں۔ اللہ رحمان ہے رحمت کے ایک حصے میں، اللہ رحیم ہے رحمت کے 99 حصوں میں۔ اب انشاءاللہ ایک ایک آدمی ذرا توجہ دے گا۔ اللہ رحیم ہے رحمت کے 99 حصوں میں۔ جب ایک رحمت اتنی بڑی ہے تو جب علی والوں پر جنت میں 99 رحمت کے حصے برسیں گے، صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ اب آپ دیکھیے کیا مقام ہوگا آپ کا، مگر پہلے علی والے بن تو جائیے، وہ ہے مین مسئلہ۔ علی والوں پہ رحمتیں برسیں گی، بالکل صحیح۔ علی والے جنتی ہیں، بالکل صحیح۔ علی والوں سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہے ورلڈ میں، بالکل صحیح۔ مگر یہ تو چیک کریں کہ میں علی والا ہوں یا نہیں ہوں، یہ مسئلہ الگ ہے۔ رحمت کے حصے برسیں گے، جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ملے گا، سب کچھ صحیح ہے۔ کسی اگر کوئی مولوی ان حدیثوں کو ریجیکٹ کرے تو وہ غلط ہے۔ ساری حدیثیں صحیح ہیں اور روایت معتبر روایات ہیں بھائی۔ ابھی میں حدیث سناؤں گا آپ کو، حدیثیں سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ جس امام کی آج شہادت کی شب ہے اس کے لیے میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ، یہ شہادت ہے، تو اس میں کتنی رحمتیں برسیں گی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی رحمتیں برسیں گی۔ مگر بات یہ ہے کہ میں علی والا ہوں یا نہیں ہوں۔ علی والا بننا تیرا کام ہے، رحمتیں برسانا اس کا کام ہے۔ سمجھ رہے؟ تو بن کے تو آ علی والا۔ علی والا بننے کے لیے زبان کا سچا ہونا بڑا ضروری ہے، سچا ہو۔ مگر ہمارے یہاں تو کیا ہے، مولانا ہے تو یہ بڑا مومن، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، ماتمی ہے، بڑا مولائی ہے، مگر تھوڑا سا جھوٹا ہے۔ یہ حرکت ہے اس کے اندر۔ اب وہ یہ جو حرکت ہے یہی سب سے بڑی ہے، زبان کا سچا نہیں ہے، یہی سب سے بڑی ہے۔ رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا جس میں ہر عیب تھا۔ دیکھیے آج مولویوں کی تبلیغ کیوں کامیاب نہیں ہے اور رسول کی تبلیغ کیوں کامیاب تھی، اس کا بھی سبب سن لیجیے آپ ذرا اچھی سی صلوات پڑھ کے۔
ہم مولویوں کی تبلیغ کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو کوئی کہتا غذا کا اثر، کوئی کہتا زبان کا اثر، سب اپنی جگہ صحیح ہیں. میں اصل وجہ آپ کو بتاؤں. دیکھیں، تبلیغ کا اثر ہماری اس لیے نہیں ہے کہ آج تک ہمیں طریقہ تبلیغ ہی نہیں آیا کہ تبلیغ کہتے کسے ہیں اور تبلیغ کیسے کی جاتی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے سے بڑے مجرم کو ایک ہی دن میں مسلمان بنا دوں، میں سارے عیب اس سے ایک ہی دن میں چھڑوا دوں. کوئی آ گیا، ہر طرح کا بیچارہ، ہر طرح کا عیب ہے اس کے اندر، اور مولوی صاحب کو بلایا، یہ تو بیچارہ بی پی ہائی کر لیا مولوی نے اپنا، اور یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی چھوڑنا پڑے گا. اس نے سوچا جب سارا ہی چھوڑنا، اچھا پھر آدھے تو اتنا بھاری کر دیتے ہیں ممبر سے بخشے ہی نہیں جا سکتے. تو وہ یہ سوچتا ہے گھر جا کے، یار جب بخشا ہی نہیں جا سکتا تو یہی کیوں چھوڑوں میں. اتنا سخت کر دیا ہم نے کہ نہیں، تم تو بخشے جانے ہی والے نہیں ہو، ورنہ یہ کام اب طریقہ تبلیغ کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ نے بھی ساری برائیاں ایک وقت نہ چھڑوائیں، رسول نے بھی ساری برائیاں ایک وقت میں نہیں چھڑوائیں، امام نے بھی ساری برائیاں ایک وقت میں. ارے بھائی، قرآن اگر ایک ہی وقت میں چھڑواتا ساری برائیاں تو ساری آیتوں کو ایک ہی دن میں نازل کرتا. شراب بھی چھوڑو، جھوٹ بھی چھوڑو، جوا بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، غیبت بھی چھوڑو، حسد بھی چھوڑو، سارا ایک ہی دن میں آ جانا چاہیے تھا. مگر یہ 23 سال کیوں لگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے طریقہ تبلیغ کیا ہے کہ آپ پہلے دیکھیے گناہوں میں بڑا گناہ کون سا ہے، آپ اسے موقع تو دیجئے، کچھ سنبھل لے گا. جیسے نبی کی خدمت میں آ گیا ایک شخص، کہنے لگا یا نبی اللہ، کوئی عیب ایسا نہیں ہے جو میرے اندر نہ ہو. ایسے بھی تھے سچے آدمی، کہنے لگے سب کچھ، کا کوئی بیماری ایسی نہیں ہے گناہ کی جو میرے اندر نہ ہو، مگر آپ کو دیکھ کے مجھے بڑا پیار آتا ہے. آپ کی زبان، آپ کا کیریکٹر، آپ کی امانت داری، آپ کا چہرہ انور، آپ سے مجھے پیار ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے. تو اگر آپ کہیں تو آپ کے احترام میں 1-2 چھوڑ سکتا ہوں میں. نبی نے کہا نہیں، 2 کی بھی ضرورت نہیں، بس 1 ہی چھوڑ دو. اور کیا کیا کرتے ہو؟ کہا زنا فلاں، گنوا لیے نبی نے. کہا جھوٹ، کہا جھوٹ بھی بڑا اونچا بولتا ہوں میں، ہلکا پھلکا نہیں بولتا. تو نبی نے کہا اچھا ان گناہ کو تو سب کو سائیڈ میں رکھو، تم ایسا کرو، آج مجھ سے ایگریمنٹ کرو کہ میں کسی گناہ سے نہیں روکتا تم کو، بس ایک گناہ سے روکتا ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ. اب ہمارا مجمع کیا سوچ رہا؟ یا اس نے تو زنا کو بھی بتایا، اس نے تو ڈکیتی کو بھی بتایا، چوری کو بھی بتایا، اتنے بڑے بڑے عیب بتا دیے ہیں اس نے. رسول اللہ کو یہ بڑے عیب چھڑوانے چاہیے. اصل میں جو تمہاری نظر میں بڑا تھا وہ تم چھڑوا رہے ہو. جہاں سے یہ چیزیں جنم لیتی ہیں، رسول نے کہا بس تم ایک کام کرو. اب یہ بھی نہیں سمجھا اس بات کو، کہنے لگے بھائی کمال ہو گیا، آج تو بڑا کمال ہو گیا، مطلب سارے کام کروں گا میں، خالی جھوٹ نہیں بولنا. بھائی یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ چھوڑ دوں گا میں. گیا، مثلا گیا زنا کے لیے، پہنچا، چاہتا ہے زنا کروں. کہنے لگا اگر صحابہ کے درمیان میں نبی نے مجھ سے پوچھ لیا کل کہ زنا کیا تھا تم نے، تو اتنی جسارت تو ہے نہیں جو کہہ سکوں کہ کیا، اور اگر کر کے کہوں کہ نہیں کیا تو نبی سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا. سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ سمجھ رہے آپ؟ یعنی اگر میں کروں تو جسارت نہیں ہے کہ نبی کے سامنے کہہ سکوں میں کہ ہاں میں یہ کر کے آیا ہوں، لیکن اگر کر لوں اور یہ کہوں میں نے نہیں کیا تو نبی نے تو وعدہ یہی لیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا بس.
ادھر چوری کے لیے گیا تو یہی بات ذہن میں آئی, زنا کے لیے گیا تو یہی بات ذہن میں آئی, پورا ہفتہ ہر گناہ کے لیے جاتا ہے, یہ سوچ کے آ جاتا ہے کہ مجمع میں گناہ کا اعتراف کیسے کروں گا, اور اگر کر لوں منع کیسے کروں گا. نبی نے کہا جھوٹ نہیں بولنا, قدموں میں آ کے گر گیا, یا نبی اللہ, نبی ہو تو آپ جیسا, ایک چیز ایسی چھڑا لی جس نے ساری برائیوں کو. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. ذرا ایک صلوات بآواز بلند پڑھیں آپ. وعجل فرجہم. تو یہ میرے نبی کے وجود کی برکتیں. اب یہ نیا موضوع شروع ہو گیا ہے, میرے نبی کے وجود کی, چونکہ نبی پیدا ہو گئے تو برکتیں ظاہر, اب ہسٹری بڑھ رہی ہے برکت کے لحاظ سے. پھر ہسٹری بڑھے گی حمایت ابو طالب اور رسول اعظم. اب یہ ہسٹری دیکھیں کہاں تک چلتی چلی جائے گی. انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ اس ہسٹری کو پوری, یہ بھی اسلام کی پوری ہسٹری ہے, جیسے جیسے آتے رہیں گے ویسے ویسے موضوع کو اسی کو آگے بڑھاتے رہیں گے. تو خیر اس کو آپ سماعت فرمائیں کہ وجود کی رحمتیں میرے پیغمبر کی. تو رسول نے طریقہ تبلیغ کیا بتایا کہ آپ جناب جو ہیں ایک وقت میں جلدی سے مسلمان نہیں بنانا ہے, رفتہ رفتہ آدمی کو راہ راست پہ لانا ہے, جو میرے پروردگار کا طریقہ ہے. جس امام کی آج شہادت کی تاریخ ہے, اس نے جو طریقہ تبلیغ آپ حضرات کو دیا, ایک حدیث سناتا ہوں, سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے, خدا کی قسم سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے. ادھر تو نبی نے بتایا یہ, اب نبی کی ہسٹری سے میں 8ویں کی ہسٹری ملا دوں, اس لیے کہ 8واں بالکل ایسا ہی تھا جیسے نبی. یہ لفظ بدلوں میں آپ کے لیے, حقیقت میں سارے محمد تھے, فضیلت میں سارے علی تھے. حقیقت میں سب محمد ہیں اور فضیلت میں سارے کے سارے علی ہیں. تو لہذا اس علی کا تذکرہ, جس کا نام ہی علی ہے, علی رضا, اس کا نام ہی علی ہے, اس شخصیت کے نے اپنے نبی کے دین کو کیسے آگے بڑھایا. حدیث سنیے. آج ہمارا مجمع 2 حصوں میں, اور اپنے لہجے کو دھیما کرتا ہوں چونکہ بات تھوڑی سی بھاری ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. بات بھاری ہے. وہ کیا ہے؟ ہمارے مجمع کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ذاکروں نے, منبر پہ آنے والوں نے. بعض منبر پہ آنے والوں نے محبت اہل بیت میں اتنا جری بنایا لوگوں کو کہ انہوں نے کہہ دیا کہ صرف محبت اہل بیت کافی ہے, عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بے عمل بنایا. کچھ لوگ اتنا عمل میں آگے بڑھ گئے کہ وہ کہنے لگے اب محبتی کی ضرورت نہیں ہے, بس عمل کرتے رہیے آپ, نماز روزہ حج زکوٰۃ فلاں یہ وہ یہ سارا کریے. اس مسئلے کو اگر میں بھی ذاکر بن کے حل کروں تو نہیں ہوگا, میں بھی یا ادھر چلا جاؤں گا یا ادھر چلا جاؤں گا. آئیے اپنے امام سے پوچھتے ہیں, جس امام کی شہادت ہے وہ کیا فرماتے ہیں. امام فرماتے ہیں لا تدعو العمل الصالح والاجتہاد فی العبادت اتقالا علی حب آل محمد ولا تدعو حب آل محمد اتقالا علی العبادہ فإنہ لا يقبل احدہما دون الآخر. کیا فرماتے ہیں؟ اے ہمارے چاہنے والو, عمل صالح کو اور عبادت کو نہ چھوڑنا ہماری محبت پر بھروسہ کر کے. ارے بھائی وہ خود ہی کہہ رہے ہیں, اتنی جسارت ہم نہیں کر سکتے. عمل کو اور عبادت کو نہ چھوڑنا ہماری محبت
محبت پر بھروسہ کر کے اور ہماری محبت کو نہ چھوڑنا عمل پر گھمنڈ کر کے. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ. ایک دوسرے کے بغیر قابل قبول. اگر عمل لے گئے محبت نہیں تو قبول نہیں، اور صرف محبت کا دعویٰ لے گئے عمل نہ لے گئے. اب یہ بتائیے آپ کس کی مانیں گے؟ کتنی چیزیں آپ کو لے جانی ہیں؟ دونوں چیزیں لے جانی ہیں، عمل بھی لے جانا ہے اور محبت بھی لے جانی ہے. اس کے بعد اس امام کی زیارت کے لیے پیغمبر اکرم مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ارشاد گرامی ہے ستدفن بضعۃ منی بارض خراسان. آپ میری محنت کا اندازہ لگا لیجئے گا کتنی محنت کر کے آیا ہوں میں آپ کے لیے. اس موضوع سے ٹچ کر دیا بس میں نے یہ موضوع. ستدفن بضعۃ منی بارض خراسان ولا یزورها الا مکروب الا نفس اللہ کربتا ولا مذنب الا غفر اللہ له ذنوبا. نبی فرماتے ہیں میرے جسم کا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن ہوگا. نبی کی حدیث ہے. میرے جسم کا، جوانوں غور سے سننا، میرے جسم کا ایک ٹکڑا، زور سے بولیے، خراسان میں دفن ہوگا. بھائی ایک فضیلت میں کہتا ہوں خدا کی قسم، امامت میں امام علی رضا کا یہ عجیب و غریب مقام ہے کہ ٹکڑے کا لفظ یا فاطمہ کے لیے ہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. شارجہ کے مجمع کی اسی لیے تعریف زیادہ ہے کہ یہ علم لیتا ہے ماشاءاللہ. ستدفن بضعۃ منی، میرے جسم کا ایک حصہ دفن کیا جائے گا کہاں؟ خراسان میں. اور اس کی شان کیا ہوگی؟ ولا یدورها الا مکروب، اس کی زیارت کوئی پریشان حال نہیں کرے گا مگر یہ کہ اللہ اس زیارت کی وجہ سے اس کی پریشانی دور کرے گا. آپ نے توجہ ہی نہیں دی بھائی. یعنی خالی علی ہی مشکل کشا نہیں ہے، علی کا یہ بیٹا بھی مشکل کشا ہے. مکروب الا نفس اللہ، آج سارا حدیثوں سے ہے، میری کچھ بھی بات نہیں ہوگی. الا نفس اللہ کربتا ولا مذنبون، اور کوئی گناہگار اس کی زیارت نہیں کرے گا مگر یہ کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایک زیارت کی وجہ سے، ایک زیارت کی وجہ سے ساری پرابلم حل، ساری پریشانیاں حل اور سارے گناہ معاف کرے گا. یہ دو سبب ذکر ہوئے ہیں رسول کی حدیث میں. ایک حدیث مولا علی نے نقل کی فرمائی، وہ بھی رسول سے ہی ہے. ستدفنو، اتنا لفظ بالکل ایک ہے، ستدفنو بضعۃ منی بارض خراسان. ماشاءاللہ یہاں تو مجھے اس لیے مزہ آتا ہے پڑھنے میں کہ اتنی عربی تو آپ کو بھی آتی ہے نا. کوئی انڈیا پاکستان تو ہے ہی نہیں کہ بالکل ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں. اب پھر سنیے حدیث اتنی، ستدفنو بضعۃ منی بارض خراسان، میرے جسم کا ایک حصہ دفن کیا جائے گا خراسان میں. نبی فرما رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں کیا ہوگا اس کو؟ ولا یدورہ الا مومن، اس کی زیارت کوئی مومن نہیں کرے گا، کوئی انسان اس کی زیارت کو نہیں جائے گا مگر دو چیزوں کا فائدہ ہوگا.
پہلی چیز اوجب اللہ لہو الجنہ وحرم اللہ جسدہ علی النار، اس کی زیارت کے دو فائدے ہیں، اللہ اس کے زائر پر جنت کو واجب کر دے گا، جہنم کو حرام کر دے گا۔ صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ ذرا سن لیجئے کتنے فائدے ہو گئے، ذرا گن کے بتائیے۔ پریشانی حل ہوگی 1، گناہ ختم ہوں گے 2، جنت واجب ہوگی، جہنم حرام ہوگا 4 فائدے ہو گئے۔ اب 5واں سن لیجئے۔ 3 فائدے تو امام نے خود بیان کیے، 3 فائدے خود امام رضا نے بیان کیے۔ اسی حدیث کی وجہ سے علماء کا کہنا ہے کہ اسی حدیث کی وجہ سے امام کو امام ضامن بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ امام ضامن کا مطلب یہ نہیں ہے خالی سفر میں بچائے۔ ارے بھائی میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ معراج پہ چلے جائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام ضامن خالی دنیا کے سفر میں بچائے گا، دنیا کے سفر میں بھی امام ضامن ہے، آخرت کے سفر میں بھی امام ضامن ہے۔ وآل محمد وعجل۔ اچھا تھوڑا تھوڑا آگے کوئی صلوات پڑھ کے تھوڑا آگے جائیے، تھوڑا۔ بس کل آخری مجلس ہے ہماری، انشاءاللہ ضرور تشریف لائیں، ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ آ رہے ہیں، تھوڑا اور آگے کو بڑھ جائیں صلوات پڑھتے ہوئے۔ ہاں سنیے تو گن لیجئے، جنت واجب ہو جاتی ہے 1، جہنم حرام ہو جاتی ہے 2، ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 4 فائدے ذکر میں، یہ رسول کی حدیث میں ہے 4 فائدے، رسول کی حدیث میں۔ خود وہ حدیث میں سناؤں جو امام ضامن کے بارے میں ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ من زارنی، جس انسان نے میری زیارت کی، خود امام رضا فرماتے ہیں من زارنی۔ یہ حدیث کامل الزیارات میں بھی ہے، یہ حدیث عیون اخبار الرضا میں بھی ہے، یہ حدیث بحار الانوار میں بھی ہے، یہ حدیث مفاتیح الجنان میں بھی ہے، یہ حدیث گوگل پہ بھی ہے، آیت اللہ گوگل، سمجھ رہے؟ تو چاہے جس پہ پڑھ لیجئے آپ تو گوگل پہ پڑھ لیجئے ڈال کے عربی میں، اور یہ 4 کتابیں میں نے آپ کو حوالے دی، اس میں کیا ہے؟ من زارنی، جس انسان نے میری زیارت کی، امام فرماتے ہیں اتیتہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن خود آؤں گا۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، یہ کسی جھوٹے امام کا وعدہ نہیں ہے، ہاں یہ کسی جھوٹے امام کا وعدہ نہیں ہے۔ اتیتہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن خود آؤں گا 3 جگہ پر۔ جب تمہارا نامہ اعمال ہر آدمی کا تقسیم کیا جائے گا کسی کے بائیں ہاتھ میں، تو میں آؤں گا اپنے زائر کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دلاؤں گا۔ اور اب تو دیکھیے پھر فرماتے ہیں جب اعمال تولے جائیں گے تو میں وہیں جا کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ عند الصراط، جب لوگ کٹ کٹ کے گریں گے تو اپنے زائر کا ہاتھ میں تھام لوں گا۔ تو عند الصراط، عند المیزان، عند تطایر الکتب، جب نامہ اعمال ملے گا کس ہاتھ میں۔ 3 فائدے تو 4 اور 3 7۔ اس کے بعد خود امام نے 4تھا فائدہ بیان کیا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ من زارنی فی غربتی، جس نے میری زیارت عالم غربت میں کی، چونکہ میں غریب الغربا ہوں، جس نے میری زیارت کی، کنتو انا و آبائی شفعاؤہ یوم القیامہ، خدا کی قسم تمہیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے امام دیے،
ہر امام مشکل میں بھاگ جاتا ہے، مشکل میں ہر امام نہیں آتا. ہم نے ایسوں کا دامن تھاما ہے جو ہمیں چھوڑ کے بھاگے نہیں. جیسے جیسے بڑی مشکل ہو جائے ویسے ہی ہمارا آ کے ہاتھ تھام لے. کنت انا و آبائی، میں اور میرے آبا و اجداد قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے. یہ شفاعت کا 8واں فائدہ ہے. اور اس کے بعد 7ویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. سنیے، آج حدیث معراج ہو جائے، کیا کسی خطیب میں دم ہے جو ایسے فضائل پڑھ سکے؟ یہ خطیبوں کے بس کی بات نہیں ہے. یہ امام ہی امام کی منزلت بتا سکتے ہیں بس. سمجھ رہے آپ؟ من زارا قبر ولدی، اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے نا ماشاءاللہ. 7ویں کیا فرماتے ہیں؟ جس نے میرے بیٹے علی کی قبر کی زیارت کی تو کیا ملے گا؟ کا 70 حج. ذرا بتاؤ درہم گننے والوں، 70 کسے کہتے ہیں؟ ہاں 70. 70 حج، اسے 70 حج کا ثواب ہے. اب اچھا، یہ تعجب کرنے والے، ایسا نہیں کہ یہ ہماری زمانے میں، یہ اماموں کے زمانے میں بھی تھے. ارے جب علی کا بیٹا کہہ رہا ہے تو تعجب کاہے کا؟ لیکن یہ تعجب کہیں رحمت بھی ہو جاتا ہے. اگر یہ تعجب نہ کرتا تو حدیث آگے بڑھتی نہیں. اس نے کہا راوی نے 70. ارے آپ دیکھیے بھائی، ایک حج میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو. 3-4 لاکھ روپے لگتے ہیں ایک آدمی کے، اور رہنا بھی پڑتا ہے کئی دن، اور تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہے، اور اس کے بعد بھی گارنٹی نہیں قبول ہے یا نہیں ہے. کیا پتا حاجی بننے ہی کی نیت سے گئے ہوں، تو پتہ نہیں ہے. مگر کہتا ہے 70 حجن مقبولہ، 70 وہ حج جو قبول ہو گئے ہوں. راوی نے کہا مولا کاظم 70 حج، 70 حج، اور نے کہا 70,000 حج، 70,000 عمرہ. 1000 مقبول حج اور 1000 مقبول عمرہ کا 1000 حج کا حج بھی نہیں. فَكَأَنَّمَا زَارَ اللَّهَ فِي عَرْشِهِ، ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی زیارت معراج پہ جا کے کرے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. ایسا ہی ہے جیسے کہ 1000 حج کا ثواب، 1000 عمروں کا ثواب، اور ایسے جیسے رسول کی زیارت کی، ایسے جیسے اللہ کی زیارت کی. اللہ کی، اب اللہ کی زیارت، اب اس سے بڑا اور فضیلت کیا بیان کر سکتے ہیں آپ؟ بس ہم بتائیے. یہ اینڈ ہے بالکل. اور دوسری بات، اچھا اللہ کی زیارت کیسے ہو رہی ہے؟ ارے بھائی وہ تو آسمان پہ جائیں گے تب ہوگی نا. معراج پہ جائیں گے تبھی تو اللہ کی زیارت ہوگی. تو یہ معراجی ہے، بس جملہ میرا ہے، مجھے نہیں پتا، اپنا اپنا آج کا نصیب آپ کا لڑے گا، کس کی سمجھ میں آیا کس کی سمجھ میں نہیں آیا. دنیا کا ہر مسلمان جنت میں جاتا ہے یا جہنم میں مرنے کے بعد، اس سے پہلے نہیں. جنت میں جانے کا کوئی چانس نہیں ہے مرنے سے پہلے. یہ علی اور اولاد علی نے آپ کا اتنا رتبہ بڑھا دیا کہ اپنے روزوں پہ بلا کے زندگی ہی میں جنت میں بلا لیا. یہ روزے نہیں ہیں. ارے اتنی عجیب حدیث پہ صلوات بآواز بلند. وعجل، یہ روزے نہیں ہیں، یہ دربار ہیں.
8वें का दरबार, 7वें का दरबार, 11वें का दरबार, 9वें का दरबार, इमाम हुसैन का दरबार, इमाम अली का दरबार। अच्छा, सबकी मुख्तलिफ रिवायतें पढ़ लीजिए। वल्लाह इन्ना रोज़तुम मिन रियादिल जन्ना, खुदा की कसम ये रोज़ा नहीं है, जन्नत के बागों में से एक बाग है। इसलिए कि हमारा इमाम आम जमीन पे सोता ही नहीं है। अरे तवज्जो चाहता हूं भाई, जमीन में इतना दम नहीं है कि उन्हें लिटा सके। इसलिए हर इमाम जहां भी है वही जन्नत का टुकड़ा है। खुरासान जन्नत का टुकड़ा, करबला जन्नत का टुकड़ा, नजफ जन्नत का टुकड़ा, काज़मैन जन्नत का टुकड़ा। जहां भी ये है वो जन्नत का टुकड़ा। इसलिए कि आम जमीन पर आले मोहम्मद नहीं सोते हैं। तो लिहाजा अब आप करबला पहुंचे तो आप कहां हैं? जन्नत में हैं। आप इमाम रजा के रोजे पे पहुंचे तो कहां पहुंच गए थोड़ी देर के लिए? आप जन्नत में। तो आप जन्नत में चले जाते हैं। अब जन्नत में वही जा सकता है जिसके गुनाह धुले हुए हों। इसीलिए तो हर जियारत में है कि जियारत करते ही अल्लाह गुनाह धो देता है। और फिर इमाम, आप क्या कहते हैं? देखिए, शेख भाई जो थे, जब रोजा बन रहा था इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का, तो शेख भाई या शेख उसी दोनों के लिए, लेकिन मेरे जहन में शेख भाई का आ रहा है। तो अगर किसी ने कुछ पढ़ लिया हो तो वो 12 पकड़े नहीं मुझे, इन दोनों में से किसी को फिट कर ले। लेकिन है तीसरा है नहीं, ये गारंटी है। तीसरा कोई है नहीं, इनमें से है। ज्यादा चांस शेख भाई के हैं। तो शेख, जब ये रोजा बन रहा था तो इसके दरवाजे पे शेख भाई ने मेमार से कहा कि भाई तुम इसका दरवाजा नहीं बनाना, अगर मैं कहीं चला भी गया तो पहले मेरा इंतजार करना। कहा क्यों? कहा मुझे दरवाजे में एक तावीज फिट करना है। उस तावीज की खासियत ये होगी कि कोई भी गुनाहगार इमाम के रोजे में दाखिल नहीं हो सकता। सिर्फ वही होगा जो पक्का मोमिन, मुखलिस, खुलूस, गुनाहों से बिल्कुल पाको साफ, वो दाखिल होगा। उन्होंने कहा कैसा तावीज है? कहा जैसे ही कदम रखेगा यहां। अच्छा, आप लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे आपका टोल कट सकता है, कटता नहीं कटता टोल, पता चलता है आपको? लगा भाई, अगर मादियत में इतनी ताकत है तो रूहानियत में ताकत नहीं है? आप जरा किसी टोल के नीचे से गुजर के दिखाइए, दुबई में देखूं पैसा कटेगा नहीं कटेगा? कटता नहीं कटता? इसे क्या सालिक? अब तो समझ गए आप, सालिक तो कटता है नहीं कटता। जैसे इधर से गुजर, हमें तो पता भी नहीं चलता। वो जो इसका कटता है वो कहता किबला कट गया, पता चल गया हमारा किबला कट गया है। इसका हमें नहीं पता चला जो और हैं। इसका मतलब है कुछ ना कुछ पावर होती है। या जैसे कि नेटवर्क, ये एक पावर है, आपको नजर थोड़ी आता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही मैं करूंगा कि कुछ जैसे ही दरवाजे से गुजरेगा तो वो घबरा जाएगा, अंदर नहीं जा सकता। इधर वो बाहर गए, इधर ये इंतजार में गेट बनाऊं। मिस्त्री रात में ख्वाब में इमाम रज़ा है, गेट जल्दी बनाओ। समझिए आपसे कितना प्यार है। इससे बड़े फजाइल कहां से सुनोगे आप? देखिए कितना प्यार है। कहा गेट जल्दी बना। वो मना करके गए हैं। कहा दरवाजा मेरा है, मैं इमाम रज़ा हूं, बनाओ। बना दिया, गेट तैयार हो गए। वो आए लाल पीले होते हुए, ये क्या कर दिया? तुमको रोका था। कहा जी गुस्सा होना तो उन पे जाके हो, मैंने तो बनाया नहीं है। इमाम रज़ा ने आके ख्वाब में कहा कि बनाओ। 2 दफा ख्वाब में आए, मुझे डांटा, मैंने बना दिया। कहने लगी इमाम अब रात ख्वाब में आए। कहा तुम ये चाहते थे ना कि सिर्फ वो आए, तो मुझे ये तो बता दो, अगर ये गुनाहगार हमारे दरवाजे पे आके नहीं बख्शे जाएंगे तो ये बताओ कौन सा दरवाजा है जो इन्हें बख्शवा सकता है?
کون سا دروازہ ہے بھائی؟ کوئی دروازہ ایسا تو ہو، وہ دروازہ مجھے بتا دو کہ جہاں یہ جائیں گے۔ وہ ہمارا دروازہ ہے ہی اس لیے کہ خطا کار آئیں۔ اب جملہ کہنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کار ہے۔ خطا کار آئیں، حر بن کے جائیں۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ میں جب سے اس واقعے کو پڑھا ہوں واقعاً رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اسی لیے اس امام کا لقب ہے امام رؤوف، مہربان امام، دنیا میں بھی ضامن آخرت میں بھی ضامن۔ ارے یہ تو بتا، ہاں مولا یہ میرے ذہن میں نہیں تھا، ہمارے روزے ہیں ہی اس لیے۔ اور بعض روایت میں جیسے سئل عن ابی جعفر، یہ کامل الزیارت میں سب جگہ ہے کہ ہمارے نوے امام سے پوچھا گیا آپ کے بابا کی زیارت کی فضیلت زیادہ ہے یا مولا حسین یعنی آپ کے دادا کی زیارت کی؟ سنیے ذرا کتنا جھٹکا لگتا ہے ذہن کو۔ اس وقت زیادہ لوگ نہیں جاتے امام کے زمانے میں، ایک تو ترغیب دلانی تھی اپنے باپ کی طرف، اور ایک عقیدے کو بھی بتانا تھا۔ اب دیکھیے کیسے کا زیارت کی طرف آپ کے دادا حسین کے روزے پہ جانا یا آپ کے بابا کی قبر پر؟ انہوں نے کہا میرے بابا کی قبر پر۔ کہ آپ کے بابا خود کہتے ہیں آپ کے دادا کے بارے میں؟ اکثر روایات امام رضا سے ہیں، چھٹے امام سے ہیں، مولا حسین کے بارے میں 70 حج کا ثواب، 70,000 حج کا ثواب، یہ ساری امام رضا علیہ السلام کی روایات ہیں۔ اور غم مناؤ تو میرے دادا کا ساری روایت، جتنا مجلسوں کو فروغ دیا ہے ہمارے 8ویں امام نے، اتنا کسی امام کو موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن اب پوچھنے والا پوچھتا ہے مولا اتنا ثواب ہے؟ کہا کہ اس کی وجہ ہے۔ کا وجہ کیا ہے؟ کا یزورہ، ہمارے دادا کی زیارت ہر آدمی کرتا ہے۔ سمجھ لیجئے بس کتنا بڑا میسج ہے۔ ہمارے دادا کی زیارت ہر آدمی کرتا ہے، مطلب ہر آدمی سے کیا مطلب؟ ہر مسلمان کرتا ہے، غیر مسلم ہے وہ بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے۔ تو ہر آدمی میرے دادا کے روزے پہ پہنچتا ہے، ہر آدمی میرے بابا کے روزے پہ نہیں آتا، وہاں صرف تم شیعہ آتے ہو۔ ارے توجہ چاہتا ہوں تم، اب میں اور کھول دوں بھائی۔ دیکھیے روزے پر چلے جانا ہر آدمی کا جنتی ہونے کی دلیل نہیں ہے، اسی لیے ہر زیارت میں عارفن بحق زیارت کرو، معرفت لے کے، ان کا حق پہچان کے۔ اگر دیکھیے پتہ نہیں کتنے مسلمان جاتے ہیں، وہی جنتی ہے جس کا عقیدہ 12 پہ ہو۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں بھائی، وہی جنتی ہے۔ میرے دادا کے روزے پر دونوں عقیدے کے لوگ جاتے ہیں، کچھ 5 کو مانتے ہیں، کچھ 6 کو مانتے ہیں۔ میرے باپ کے روزے پہ وہی آئے گا جو 12 والا ہو۔ محبت اگر دیکھیں، اگر عقیدہ 12 پہ نہیں ہے تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو 6 تک مانتے ہیں اور امام حسین کو روتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو روتے ہیں کسی امام کو ہی نہیں مانتے۔ بتائیے روتے ہیں یا نہیں ہیں مولا حسین؟ تو اس رونے کا ثواب اللہ دنیا میں دے گا، دے گا، ایسا نہیں ہے کہ ملنے والا نہیں ہے، ملے گا۔
اور ایک موقع ان کو وہاں بھی دے گا جنت میں. جو لوگ یہ شکایت کریں گے ہم تک دین نہیں پہنچاتا، تو اللہ کہے گا ایک موقع دو ہی نہیں. ہاں ان کا امتحان ہوگا. اب وہ پھر انشاءاللہ کسی مجلس میں کہ امتحان ہوگا، امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے تو نکل جائیں گے. اس لیے کہ ہر آدمی جہنمی بھی نہیں ہے، شرط ہے اس پہ دین پہنچا ہے. بتانے والے نے بتایا ہے یا بتانے والے نے نہیں بتایا ہے. تو بس جہنم میں وہی جائے گا جس کے دل میں آل محمد سے نفرت ہو. اگر آل محمد سے نفرت ہے تو پھر جنت کی خوشبو بھی سونگھنے والا نہیں ہے. تو لہذا امام علیہ السلام نے فرمایا میرے بابا کے روزے پہ وہی لوگ جاتے ہیں بس جن کا عقیدہ بالکل 12 پر ہے. تو عقیدہ واجب ہے. 12 اگر 12 میں سے ایک بھی آپ نے کم کر دیا تو آپ بھی جنتی نہیں ہے. 12 کے ماننے کی شرط ہے جنت. اس لیے کہ بندوں کے منائے ہوئے ہوتے تو ایک کو مان لیتے ایک کو نہ مانتے. 12 کے 12 خدا نے بنائے ہیں، اسی لیے جب 12واں آئے گا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بنا بنایا آئے گا، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. بس عزیزو، تو لہذا جو بھی انسان زیارت کرے امام رضا کی، کریم آل محمد، عالم آل محمد، امام رؤوف، امام ضامن، امام رضا، اور زیارت کے ثواب میں نے آپ کو ابلغ شیعتی، اے راوی میرے شیعوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا، ان زیارتی تعدل 1000 حجہ، میری زیارت برابر ہے 1000 حج کے. تو عزیزو یہ اتنے حج مل رہے ہیں آپ کو اور اتنے گناہ معاف ہو رہے ہیں آپ کے. بس عزیزو آج اسی امام پہ رونا ہے، امام رؤوف، مہربان امام. میں کہہ رہا ہوں یہ جو آپ مجلسیں کرتے ہیں نا کہ خواتین ایک طرف بیٹھیں گی، مرد ایک طرف بیٹھیں گے، بیچ میں پردہ کھینچا جائے گا، یہ مجلس کا انداز ہی امام رضا کا ہے. امام رضا فرماتے ہیں جب محرم آتا تھا تو میرے بابا نرم بستر چھوڑ دیتے تھے. میرے بابا بستر پہ نہیں لیٹتے تھے. کیسے بستر پہ لیٹوں، میرے جد کا لاشا جلتی زمین پہ پڑا ہے. محرم آتا تھا قیامت ہوتی آل محمد کے گھر میں. محرم ہوتا تھا تو قیامت آ جاتی تھی آل محمد کے گھر میں. اور سب سے پہلے جو مجالس، فَإِنَّ رَبُّكَ یبنا شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان كنت باقیا علی شیء، اگر تجھے کسی چیز پہ رونا آ رہا ہو فابکی علی جدی الحسین، تو کسی چیز پہ نہ رونا، میرے دادا حسین پہ رونا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا. یہ امام رضا فرماتے ہیں فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ، میرے دادا حسین پہ رونا بڑے بڑے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. حسین پہ رو، حسین پہ رو. اور روتے تھے، دن رات روتے تھے، گریا کرتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے. دیبل کو آپ جانتے ہیں؟ دیبل 100 بند سے زیادہ، 135 بند، 135 بند کا مرثیہ کہا تھا دیبل نے. جب امام رضا کی خدمت میں پہنچا دیبل، امام نے کہا دیبل محرم کا چاند نظر آ گیا ہے. دیبل تو نے مرثیہ کہا؟ ہاں مولا میں نے مرثیہ کہا ہے. کہا دیبل رک جا بھی، یہی وہ مرثیہ ہے جس کے بعد امام نے اسے کافی درہم و دینار دیے. اس نے منع کیا، امام نے کہا نہیں یہ تیرے کام آئیں گے، انہیں لے جا. کہنے لگا مولا اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو اپنا ایک جبہ دے دیجئے، اپنا ایک لباس دے دیجئے. امام رضا نے اپنا لباس اتارا اور لباس اتار کے ایک جبہ دیا، اور جبہ اتار کے کہنے لگے کہ اے دیبل، اس میں نے 1000 قرآن ختم کیے ہیں
اور 1000 نماز شب پڑھی ہے میں نے اس جبے میں، لہٰذا تم اس جبے کو 1000 رکعت نماز میں نے پڑھی ہے، اس جبے کو احتیاط سے رکھنا۔ جبہ لے کے چلا، راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، ایک ڈاکو نے اس کے مرثیے کا یہی بند پڑھا، ایک بند پڑھا، اس نے کہا یہ تو میرا قصیدہ ہے، میرا مرثیہ ہے، چھوڑ دیا۔ قم میں پہنچا، قم والوں کو پتہ چلا، سب نے کہا امام رضا کا جبہ ہمیں دو، امام رضا کا جبہ ہمیں دو۔ اس نے کہا میں ایسے نہیں دوں گا، انہوں نے کہا قیمت لے لو، کہا تب بھی نہیں دوں گا، زبردستی ہم لے لیں گے، کہا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کہا اچھا ایک ٹکڑا دے دو، تھوڑا سا ٹکڑا لیا، پیسے واپس کر رہا تھا، امام نے کہا یہ تیرے کام آئیں گے۔ دیکھیں کتنا شاعر کو نوازتے تھے مولا۔ گئے اپنے گھر گیا تو دشمنوں نے گھر ویران کر دیا، منہدم کر دیا۔ جو امام نے اتنی رقم دی تھی اس سے گھر بنوایا، بیوی نابینا ہو چکی تھی، امام کا وہی جبہ لگا دیا، بس صحت مل گئی۔ اب یہ مرثیہ کیا تھا وہ سنیے، اب سنیے یہاں سے مصائب۔ اس مرثیے کی خاصیت یہ ہے کہ ایک تو امام نے کہا مرحباً بناصرنا و مادحنا، مرحبا ہو اے ہمارے مددگار، دیبل کو مددگار کہا امام نے۔ اور ایک شعر پہ امام نے کہا تو نے یہ کیسے کہہ دیا، تو نے یہ کیسے کہہ دیا، خروج امام لا محالہ واقعن، ایک امام پردہ غیب سے ضرور آئے گا، یقوم علی اسم اللہ والبرکات، اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ امام کھڑے ہو گئے، کہنے لگا نطق روح الامین بلسانہ کا، یہ شعر اللہ نے، روح الامین نے، جبرائیل نے تیری زبان پہ جاری کیے ہیں، یعنی کتنا بڑا شاعر۔ امام اٹھ گئے۔ اس کے بعد رونے کی بات اب یہاں سے شروع ہے کہ جب یہ مرثیہ کہا اس نے اور گیا لے کے، تو امام علیہ السلام نے کہا دیبل ابھی رک جا، میرے امام نے خود فرش بچھایا، سمجھ لیجیے عظمت مجلس کی، امام نے فرش بچھایا، لوگوں کو بٹھایا، ایک پردہ خواتین کی طرف کھینچ دیا، خواتین پردے کے ادھر بیٹھی، اور اب یہ اندازہ لے لیجیے عزادارو مجلس کیسے ہونی چاہیے، پردے کا کتنا انتظام کرتے تھے میرے مولا، پردے کے پیچھے عورتیں، ادھر مرد، ممبر لگایا گیا، بس یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، پتہ نہیں آپ کیسے کریں گے، کرسی ممبر لگایا گیا، دیبل کو کہا ممبر پہ بیٹھو، امام نیچے بیٹھے، سمجھ رہے ہیں آپ، مجلس سنیے، مجلس امام نیچے بیٹھے، انہوں نے کہا مولا آپ کے سامنے، کہا تو مجھے دیکھ رہا ہے، ارے سنو آزادارا، تجھے نہیں پتا اس مجلس میں کون کون آیا ہے، سب یہی ہیں، چلو مرثیہ پڑھو۔ مرثیہ پڑھا، پہلا شعر وہ تھا جس پہ امام کو غش آ گیا، اب آپ کی کیا حالت ہوگی آپ خود سمجھیے، پہلے شعر پہ امام کو غش آ گیا، کیا کہتا ہے، افاطم یبنت الخیر قومی وندبی نجوم و سماوات بارض فلات، مر جائیں اگر آپ سن لیں تو، اے فاطمہ زہرا آپ بقی سے اٹھیے، کربلا کے میدان میں آئیے، آسمان کے ستارے زمین پر بکھرے پڑے ہیں، کہیں اکبر کا لاشا، کہیں قاسم کے ٹکڑے، کہیں عباس کے بازو، کہیں حسین کا بے گور و کفن لاشا، کہیں 6 مہینے کے بچے کا لاشا، ارے کربلا میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پہ ایک مظلوم کا لاشا نہ پڑا ہو، اے بی بی ذرا کربلا میں آؤ، تیرے سارے لال قربان کر دیے گئے، تیرے سارے لاڈلے مار دیے گئے، تیرے باغ کو اجاڑ دیا گیا، جسے چکیاں پیس کے پالا تھا اس کو بے دردی سے امام کو غش آ گیا، امام کو غش آ گیا۔ اس کے بعد قصیدے پر پڑھتا رہا مرثیہ، دوسرا پڑھا،
دوسرا سنیے کیا کہتا ہے، آل محمد اتنے غریب ہیں، اگر سمجھ لو تو دہاڑے مار کے رو گے، آل محمد اتنے غریب ہیں کہ ان کی قبریں بھی ایک جگہ نہیں ہیں۔ آپ مرثیے میں پڑھتے ہیں نا، گھر کہیں، کنبہ کہیں، قبریں کہیں، ایک بقیع میں سو رہا ہے، کوئی نجف میں سو رہا ہے، کوئی کربلا میں سو رہا ہے، کوئی کاظمین میں سو رہا ہے۔ یہ شعر پڑھ رہا، اس کے بعد جو شعر پڑھا، خدا کی قسم اس کو یاد کر کے جائیے، میری گزارش ہے، پورے عشرے میں میں نے نہیں کہا، اس شعر کو اردو میں یاد کر کے جائیے، بستر پہ لیٹ کے سوچئے کیا کہہ دیا دیبل نے، بنا تو زیاد فی القصور مسونۃ و بنا تو آل رسول اللہ فی الفلوات، دشمنوں کی بیٹیاں محلوں میں آرام کر رہی ہے۔ گھر جا کے سوچئے گا، دشمنوں کی بیٹیاں محلوں میں آرام کر رہی ہے، فاطمہ کی بیٹیاں، ارے شرابیوں کا مجمع منادی ندا دے رہا، ارے یہ زینب ہے، اس کا تماشا دیکھو۔ ذرا سوچئے، بنا جتنا سوچیں گے اتنا روئیں گے، بنا تو زیاد فی القصور مسونۃ، دشمنوں کی بیٹیاں محلوں میں آرام کر رہی ہیں، نبی کی نواسیاں شرابیوں کے بیچ میں، نبی کی نواسیاں بے پردہ، نبی کی نواسیاں بازاروں میں ہاتھ بندھے ہوئے۔ اس کے بعد یہ شعر پڑھا، گھر کہیں، کنبہ کہیں، قبر کہیں۔ امام رضا اٹھ گئے اور اٹھ کے کہا، ایک میرا شعر اپنے مرثیے میں بڑھا دے۔ سمجھ رہے آپ، ایک میرا شعر اپنے مرثیے میں بڑھا دے۔ انہوں نے کہا مولا کون سا؟ کہا یہ شعر بڑھا دے، قبر بتوس یا لہا من مصیبت، ایک غریب کی قبر توس میں بنے گی۔ ایک مرتبہ اس نے کہا مولا کس کی؟ کہا تیرے اس غریب امام کی۔ ابھی یہ جملہ کہا ہی تھا کہ پردے کے پیچھے سے ایک شور آیا اور کسی نے کہا دیبل مرثیے کو روک دے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا معصوم قم کو غشا گیا، جب اس نے سنا میرا بھائی عالم غربت میں مارا جائے گا تو بی بی کو غشا گیا، میں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، ارے بی بی خالی خبر پہ غشا گیا۔ ذرا عاشور کا دن زینب خیمے سے نکلی، کبھی دہنی طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا، جب حسین نظر نہ آیا ایک بلندی پہ پہنچی، کیا دیکھا؟ خنجر چل رہا، اے پسر سعد، ارے میرا ماں جایا۔ میرا ماجایا دبا ہو رہا ہے۔ عزیزو، امام رضا کو زہر دیا گیا۔ ایک مرتبہ بیٹا پاس نہیں تھا، اعجاز امامت سے پہنچا، نوے امام باپ کے لاشے پہ گر گئے، لوگ آئے غسل و کفن دیا۔ میں کہوں گا مولا ارے تم عالم غربت میں ہو لیکن باپ کا جنازہ تو اٹھا، ذرا سجاد کے دل دے پوجا، گھوڑے دوڑ رہے، اے پھوپھی اماں، جنازہ چلا، دفن ہو گیا۔ بہن بھائی سے ملنے کے لیے قم کی طرف چلی، آ رہی ہے بھائی سے ملنے کے لیے۔ لوگوں کو پتہ چلا، کالے کالے علم، سیاہ سیاہ لباس سب پہن کے آ گئے۔ کسی نے ہماری سے جھانک کے دیکھا، ہائے یہ کیسا استقبال کا طریقہ ہے، یہ کالے علم ہاتھوں میں کیوں ہے، یہ سب لوگ کالا لباس کیوں پہن رہے ہیں؟ ارے کسی نے کہا بی بی ارے تجھے پرسا دینے آئے، ارے تیرا بھائی مارا گیا، بیمار ہوئی، دنیا سے چلی گئی۔ میں کہوں گا بی بی ارے بھائی کا پرسا اتنی شان سے دیا، مگر زینب کو دیکھو، شمرا آگے بڑھا، تازیانہ مارا، سکینہ تماچے کھا رہی ہے۔
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ گزارش ہے انشاءاللہ کل آخری مجلس ہے ہماری انشاءاللہ، ویسے تو مستقل سلسلہ یہ 9 ربیع الاول تک ہے، تو لیکن ہم انشاءاللہ کل آخری مجلس پڑھیں گے، تو تشریف لائیں ماتم حسین۔